السلام علیکم، میں ہوں عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں کھوجی ٹی وی. ایک بڑی دل دہلا دینے والی نیوز اس وقت میرے پاس ہے جو آپ سن چکے ہوں گے. ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کو کینیا میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے. ارشد شریف صاحب پاکستان انہوں نے چھوڑا اور پاکستان چھوڑ کر وہ دبئی میں مقیم ہوئے، پھر اس کے بعد لندن چلے گئے. لندن سے اب اطلاعات ہیں کہ وہ کینیا میں ان کو گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے. ارشد شریف صاحب ایک بڑے نڈار صحافی تھے اور ان کی کچھ جو ابھی تک کی جو کچھ انفارمیشن جو سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں ایک جو کمیونٹی ہے جو کہ یو کے اندر رہ رہی ہے، انہوں نے کینیا کو خط لکھا ہے اور وہاں بھی کچھ اس طرح کی تفصیلات ہیں. اور لیکن اس کے اوپر جو ارشد شریف صاحب کی جو صحافت تھی وہ تو اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جو اگر ایک نام لیا جائے کہ ارشد شریف صاحب کا نام لیا جائے تو سب سے پہلا ورڈ جو ذہن میں آتا ہے وہ آتا ہے نڈار صحافی کا. تو ایک نڈار صحافی تھے جن کو مطلب پوری کوشش کر کے بھی پاکستان میں ان کو نہ ڈرایا گیا، نہ جھکایا جا سکا، نہ ان کو توڑا جا سکا، نہ ان کا موقف بدلا جا سکا. ان کا جو موقف تھا وہ اپنا موقف پیش کرتے رہے اور پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے رہے. یہاں پہ ان کو ان کے چینل نے ان سے معذرت کر لی، ARY نے، اور کچھ نیوز جس طریقے سے چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن دکھ کی اس گھڑی میں، غم کی اس گھڑی میں ہم ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ساتھ، ہم ارشد شریف صاحب کے دوستوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہم ان تک اپنے جو تعزیتی پیغام ہے ہم پہنچاتے ہیں اور ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف صاحب اور ان کی اگلی منزل آسان کرے. ان کی فیملی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، ان کو صبر کی دولت ان کو نوازے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا، اور ابھی الفاظ جو ہیں وہ یقین کریں میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے. بڑا مشکل ہے اس خبر کو بیان کرنا، اس خبر کو پہنچانا. لیکن ابھی تک کی کچھ جو اطلاعات ہیں کس طریقے سے چیزیں چلی وہ یہ ہے. سب سے پہلے جیو نیوز نے اس خبر کو نشر کیا اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ مرتضیٰ شاہ ہیں، انہوں نے یہ نیوز دی. اور پھر اس کے بعد ARY نے نیوز دیتا ہے. ARY نے نیوز دی، انہوں نے کہا کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں وہ ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ there was a difference between a Geo News and between an ARY News. تو اس کے بعد جیو نے بھی اپنی خبر کی تصحیح کی ARY کے مطابق کر لی. پھر اس کے بعد خبروں کا سلسلہ چل نکلا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پر سوشل میڈیا ہے اور یہاں پر خبریں جو ہیں اسی طریقے سے چلتی ہیں. اور جو خبریں ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب رک نہیں سکتی. جو بھی نیوز تھی وہ پھر چلی، اور پھر اس کے بعد کچھ ٹویٹر ہینڈل جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور وہ ٹویٹر ہینڈل کیا خبر دے رہے ہیں؟ وہ ٹویٹر ہینڈل ایسے ٹویٹر ہینڈل ہیں جو کہ بڑے عجیب و غریب سے جن کے نام ہیں اور جن کے اوپر مطلب جن کو آپ ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عام طور پر، لیکن اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ نیوز دی، یہ بڑی دل خراش، بڑی عجیب و غریب سے، پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں اس طرح کی نیوز دے لیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اچھا. پھر میں نے اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ان کو، لیکن مجھے کہیں سے کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ملے. وہ کہتے ہیں کہ کینین جو پولیس ہے اس کے مطابق جو ارشد شریف صاحب ہیں وہ ڈرگ ڈیلر کی ایک گاڑی تھی جس کے اوپر پولیس نے فائر کھولا اور ارشد شریف صاحب اس کے اندر موجود تھے اور وہاں پر ان کی ہلاکت ہوئی. تو یہ بڑی ایک ڈسٹربنگ نیوز ہے بڑی، اور یہ جان بوجھ کر کیوں پھیلائی گئی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب اس نیوز کو پھیلانے کا مقصد کیا تھا؟ کوئی تو تھا، کوئی برین تو تھا اس کے پیچھے، اور کوئی مقصد بھی رہا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ اس خبر کو کیوں پھیلایا گیا کہ ارشد شریف صاحب وہاں پر موجود تھے اور اس حالت میں موجود تھے. تو یہ خبر پھیلانے کا مقصد اور یہ خبر دینے والے جب یہ دونوں پکڑے جائیں گے تو پھر یہ بہت سارے سوالات کے جواب مل جائیں. اور بیسیکلی ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان، ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان بھی ان کو چھوڑنا پڑا. پاکستان میں ان کے ادارے نے ان سے معذرت کر لی اور کہا کہ ہم آپ کا بوجھ ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. صحافت سے بڑے پرانے وابستہ ہیں ارشد شریف صاحب. انہوں نے اپنے والد، اپنے بھائی کی میتوں کو جن کو ٹیررسٹ نے شہید کر دیا تھا ان کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا. اور اس کے بعد ارشد شریف بھی آج اس فیملی کے آخری فرد جو ہیں. ابھی ان کے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، 5 بچے ہیں انہوں نے، لیکن جو ایڈلٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے یعنی باپ اور دونوں بیٹے وہ سارے کے سارے اس وقت اس دنیا میں اب نہیں ہیں. ان کے باپ اور بھائیوں کو بھائی کو ٹیررسٹ نے شہید کر دیا تھا اور اس ملک کے لیے انہوں نے جان دی. ارشد شریف نے بھی اپنے ملک کے لیے اپنی جان دی. اگر وہ سوالات پوچھنا چھوڑ دیتے تو شاید ان کا
مطلب ابھی خیر اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان کی موت کی وجوہات کیا ہیں، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. اٹ مائٹ بی کانسپریسی، یہ ایک کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستانی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی تھرڈ جو پاور ہے وہ اس میں انوالو ہو، جو کہ ارشد شریف کا کو رستے سے ہٹا کر انہوں نے اس کا الزام پاکستانی اداروں پہ لگانا ہو، تاکہ پاکستان کے اندر ایک کیوس جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مزید خراب کیے جا سکیں، پاکستانی عوام جو ہے اس کو مزید اس کے جذبات کو ابھارا جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے. لیکن کچھ اور جو چیزیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوئیں. ایک تو یہ ہے کہ اچھا ایک اور نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے ایک لیگل فرم ہائر کی ہے، اور اس میں انہوں نے ارشد شریف کی جو موت کی وجوہات ہیں، کینین جو حکام ہیں ان سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کی جو ڈیتھ کی ریزنز ہیں وہ بتائی جائیں، ان کے حوالے سے بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے. تو اس کے علاوہ ان کو ارشد شریف کو 5/8/2022 کو ایک تھریٹ لیٹر بھی ایشو کیا گیا تھا، جو کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے تھا، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے تھا. اس میں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ افغانستان میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں ارشد شریف کو کی قتل کرنے کی ایک پلاننگ ہوئی ہے، اور ان کو اسلام آباد راولپنڈی کے کسی ایریا میں کسی پبلک مقام پر ان کی اسیسینیشن کی جانے کی اطلاعات ہیں. جتنے بھی کافی سارے جو صحافی برادری کے دوست ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے جو صدر ہیں، سب نے ان کی وفات پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے. ان کی موت کی وجوہات کیا ہیں، وہ کینیا کیا کرنے گئے، یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ پاکستان کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس طرح کے سوالات کے جوابات عام طور پر نہیں ملتے. لیکن میری پھر بھی خواہش ہے کہ یہ سارے سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں یہ پاکستان کی قوم کے سامنے آنے چاہیے. گو کہ ہمیں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں لیاقت علی خان شہید صاحب، ان کے موت کی وجوہات ان کے متعلق ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا. ان کو حالانکہ دن کے اجالے میں ایک بڑے پرہجوم مقام پر ان کو مارا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا. اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کی بھی آپ کے سامنے ہی ہے. ان کو جس طرح سے شہید کیا گیا، جس طرح سے ان کے شواہد مٹائے گئے، جس طرح سے ان کے ساری چیزیں کی گئی. تو ارشد شریف تو ایک صحافی تھا، پاکستان کے وزرائے اعظم تک کی یہاں پر تحقیق نہیں ہو سکی. جنرل ضیاء الحق ایک طیارے حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، ان کی موت کی تحقیقات، ان کی موت کی وجوہات آج تک نہیں پتہ چل سکی. ڈاکٹر رضوان کی موت کی وجوہات جو اوریجنل وجوہات ہیں وہ آج تک نہیں پتہ چل سکی. ارشد شریف جو ملک سے ہزاروں میل دور کینیا میں موجود تھے، کینیا میں چلے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر وہ کیا گیا تھا، ان کی اسیسینیشن کی گئی. تو یہ اس وقت جو کچھ تازہ ترین کچھ اطلاعات ارشد شریف صاحب کے حوالے سے تھیں جو میرے پاس تھیں، جو کہ آپ تک میں نے پہنچائی. ابھی تک کی یہی تازہ ترین اپڈیٹ ہے. اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت، خدا حافظ.